یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین، وزارت خزانہ نے شفافیت کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حال ہی میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ اپنی ویب سائٹ پر شائع کی ہے۔ رپورٹ میں کورونا پر قابو پانے کے لیے بیرون ملک سے حاصل کیے گئے آلات اور طبی سپلائز پر بھی بات کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں بعض حصوں کو بنیاد بنا کر اخبارات اور نجی ٹیلی ویژن چینلز نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس پروکیورمنٹ میں بڑی بے قاعدگی کی گئی ہے۔ جن حالات میں حکومت پاکستان نے کورونا سے متعلق آلات اور دیگر طبی سپلائز حاصل کی ہیں اور کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں ان کا اعتراف دنیا کے اکثر ممالک اور ان کی تنظیمیں کرتی آئی ہیں۔ آڈٹ رپورٹ کی نشاندہی اور بعض ذرائع ابلاغ کے الزامات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزارت خزانہ کے ترجمان جناب مزمل اسلم۔ بہت شکریہ آپ کا مزمل اسلم صاحب، آپ نے ریڈیو پوڈ کاسٹ کے لیے اپنا وقت نکالا۔ حکومت پاکستان نے کورونا پر قابو پانے کے لیے بیرونی ملک سے جو طبی سپلائز حاصل کی ہیں ان کے لیے مروجہ طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا یا نہیں؟ دیکھیں، جب کرونا آیا تو یہ ایک آفت کی طرح آیا اور ایسی چیز تھی کہ 100 سال میں جو ہے کبھی بھی پوری دنیا نے نہیں دیکھی تھی۔ یعنی کہ وبا عالمی سطح پر جو اس وقت جو لوگ حیات تھے تو انہوں نے بھی جو ہے اپنی زندگی میں اگر کوئی 80 سال کا یا 100 سال کا بھی تھا تو اس طرح کی وبا کو جو ہے نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹ تھا، اور پھر یہ جیسے ہی شروع ہوا تو اس نے کسی کو ٹائم نہیں دیا، اور پوری دنیا میں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ ممالک بند ہو گئے، اور پاکستان تو چھوڑیں جو جسے کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک تھے، یہ ایمرجنسی کی سچویشن تھی، ایمرجنسی کی جو سچویشن تھی، اور ترقی یافتہ ممالک تھے وہ بھی بند ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس کا پہلا سٹیپ کیا تھا کہ سب کو جو ہے کرونا کی وبا سے دور رکھتا، اور اس میں جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سوشل ڈسٹینسنگ شروع ہوئی، ماسک وغیرہ جو ہے شروع ہوئے، یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں۔ اس کے بعد جب یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویکسین تو اس وقت تھی نہیں، تو اس کے لیے جو ادویات کی ضرورت تھی، جیسے مجھے خود بھی ہوا تھا تو ایزامیکس جو ہے جو پھیپھڑوں کی ایک دوائی ہوتی ہے وہ چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ پیناڈول، پی پی ایز جو تھے، پی پی ایز وہ تو ہسپتال کے لیے تھے، ٹھیک ہے نا، پی پی ای سے میں مریض کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہے پیناڈول کا بہت زیادہ اس میں استعمال تھا۔ پھر اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ کو الگ الگ قسم کے ٹیسٹ کرانے تھے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو زیادہ پرابلم تھا تو آکسیجن سلنڈرز کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت تھی جو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ نایاب تھے۔ ہاں، تو وہ پاکستان میں جو ہے وینٹیلیٹر ایک نارمل حالات کے حساب سے بھی نہیں تھے اس زمانے میں، اور چند پرائیویٹ اسپتالوں میں ہوتے تھے، سرکاری اسپتالوں میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کافی زیادہ دور دراز کے علاقوں میں مسئلے تھے۔ تو جب یہ بحران کی کیفیت آئی اور پھر ہم نے فیصلہ بہت جلد کر لیا کہ ہم جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگائیں گے کیونکہ ہم معاشی طور پہ نہیں سنبھال سکتے۔ تو وزیر اعظم نے جو ہے ایک انسٹیٹیوشنل، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک انسٹیٹیوشن کو جو ہے فعال کیا، NCOC، جس میں پورے پاکستان سے جو ہے ریپرزنٹیشن دی، بہترین ڈاکٹر بٹھائے اور فوج کے لوگ بھی آپ کو پتہ ہے اس نے آپریٹ کیا، اور وہاں سے جو ہے ہدایت جاری ہوتی تھی، چاہے وہ NDMA ہو، چاہے یوٹیلیٹی سٹورز ہوں، چاہے تمام چیزیں ہوں۔ تو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے تیار کیا، اور وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے جب ضمانت دیتا ہے اس چیز کی کہ ہر چیز ٹرانسپیرنسی سے ہو۔ ماضی میں ہم نے دیکھا، اگر آپ کو یاد ہوگا 2005 کا جو ہے زلزلہ، پھر 2009-10 کے سیلاب اور بارشیں، پھر 2014-15 میں بھی، تو وہ ہوتا تھا ایک دم ہی فنڈ جاری ہو جاتا تھا اور کہتے تھے اس کو بانٹ دیا، اس کو بانٹ دیا۔ NDMA کے ذریعے، خاص طور پر NDMA کے ذریعے بھی ایک مطلب وہ فریم ورک نہیں تھا، اس کا کوئی آڈٹ اگر آج بھی آپ کریں تو اس کی آپ تفصیلات دیکھیں گے تو وہ آپ کو عجیب ملیں گی۔ یہ جو ہے ہم نے جو ہے یہ جو اس حکومت نے کچھ شروع میں اپنے ایمرجنسی فنڈ جاری کیے، اس کے بعد ہمیں IMF سے فنڈز آئے $1.4 ارب کے قریب۔
وہ جو آئی ایم ایف سے جو فنڈ آئے تو پھر حکومت نے جو اپنے ایمرجنسی فنڈ استعمال کیے تھے اس کو جو ہے اس سے پھر واپسی کی. کہا یہ جاتا ہے کہ جو وہ فنڈ جو آئی ایم ایف سے ہمیں ملے ان فنڈز میں سے جو پروکیورمنٹ کی گئی یا خریداریاں کی گئی ان میں 40 ارب کا کوئی ایک فرق آ رہا ہے, یا اس کو گھپلا کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں. نہیں, آپ نے اگر رپورٹ دیکھی ہو, کیونکہ میں نے رپورٹ بھی دیکھی اور پھر کچھ اداروں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے جو ہے وہ چیزیں بھی دیکھی, تو اس میں وہ گھپلا نہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایسے کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں یوٹیلیٹی سٹورز میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے آٹا جو ہے یہ جو ہے اس مل سے لیا, اس کا نام اس آپ کی جو ہے اپروو لسٹ میں نہیں ہے. جب بعد میں انہوں نے چیک کرایا کہ نہیں یہ فلاں تاریخ کو یا فلاں مہینے میں ہماری اپروو لسٹ میں آ گیا تھا تو اس کو ہٹا دیا. پھر اسی طریقے سے جب یہ سامان یوٹیلیٹی سٹور میں آتا ہے تو یہ اس طریقے سے آتا ہے کہ ٹرکوں میں یا گاڑیوں میں آتا ہے, تو انہوں نے جو ہے اس کا کرایہ مقرر کیا ہوا تھا جو بھی 10,000 11,000. اب یوٹیلیٹی سٹور میں جب ایک دم زیادہ سامان آئے گا تو آپ کو زیادہ گاڑیوں کی بھی ضرورت پڑے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے جب کرونا آ گیا تھا تو اویلیبلٹی کا بھی تھا, تو کچھ ان کو رائٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 1,000 روپے یا 2,000 روپے اوپر دے کر جو ہے ان ٹرکوں کو ہائر کر سکتے جی. تو وہ جی آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ پھر جب وینٹیلیٹرز کی آرڈر کیے, ایک کمپنی نے جو ہے وینٹیلیٹرز وقت پہ نہیں پہنچا سکی کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں شارٹیج تھی, کہیں کچھ مل ہی نہیں رہا تھا, تو وہ جو ہے وینٹیلیٹرز کی ابھی رقم اس کمپنی نے واپس نہیں کی. تو یہ جو ہے آپ نے جو ہے وینٹیلیٹرز کیوں نہیں لیے ان سے؟ پھر ایک نے سستے دیے اور ایک نے مہنگے دیے, یعنی جو سستے دیے وہ اس نے تاریخ بہت آگے کی دی, اس وقت تو ضرورت تھی نا, جو ابھی تو آج ہاں جی وہ ایمرجنسی تھی اور اس کو تو وہ تو آج کا ریٹ ہے نا. بقرہ عید میں جو ہے چاند رات سے پہلے کی بکرے کا ریٹ اور تیسرے دن کی عید کے بکرے کا ریٹ کا تو فرق ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے اگر کرسمس دیکھ لیں تو کرسمس سے پہلے جو آپ کسی چیز کی قیمت دیتے ہیں اور کرسمس کے بعد تو سیل لگا دیتے ہیں کہ یہ یار یہ ختم ہوا ہمارا جو بھی بچا کچھ اسٹاک ہے. تو اس طریقے سے ثانیہ نشتر میں آ جائیں. ثانیہ نشتر کا جو احساس پروگرام ہے وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی 13 لاکھ لوگوں نے جو ہے کلیم کیوں نہیں لیا, کہ 1,32,00,000 میں سے 13 لاکھ لوگ اب نہیں آئے, ان کے انفارمیشن نہیں ہوگی یا وہ حیات نہیں ہوں گے یا ان کو ضرورت نہیں پڑی ہوگی. لیکن اس میں یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ایک سٹیج پہ آگے جا کے کہ کچھ غیر مستحق لوگوں کو رقم دی گئی. اچھا اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈیٹا بیس تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, اور پھر اس ڈیٹا بیس کے بعد یہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب لوگ کی حکومت اس کو چلاتی تھی. اب اس حکومت کو تو 1 سال سوا سال ہی ہوا تھا. اور دوسرا یہ کہ جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا کرونا سے پہلے ایک ایکسرسائز کر کے کافی سارے 8-9 لاکھ لوگوں کو پکڑا بھی تھا جو مستحق نہیں تھے, ان کو نکالا, جس میں شور شرابہ بھی اور کافی پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی تھی. لیکن یہ 1,32,00,000 لوگوں کا ڈیٹا بیس تھا. اب اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں, اور سارا جو ہے پولیٹیکل بیس پہ تیار ہوا کوئی اس کی وہ نہیں تھی, تو انہوں نے تو بہت صحیح کیا اور اس کے بعد اس کو پکڑا بھی. اور اب جیسے میں کل بھی پڑھ رہا تھا اور اس میں بھی تھا کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں تو وہ دونوں بیویوں کو مل رہا تھا. جی ٹھیک ہے نا, تو اس طریقے کی چیزیں تھیں. تو وہ جو ہے اگر آپ اسے کہیں کہ وہ گھپلا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, وہ تو ایک ایرر کا جسے کہتے ہیں وہ جو ایرر تھا ان کے. ایسا تو نہیں ہے کہ ڈیلیبریٹلی یا بائی ڈیزائن کچھ ایسے لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہو جو مستحق نہیں تھے, ایسا نہیں ایسا تھا ہی نہیں نا, کیونکہ اس میں سکورنگ تھی, گھرانے کا نام تھا, یہ تھا وہ تھا. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے آج 74 سال کا سسٹم ہو گیا ہے, ابھی تک جو ہے ہم صحیح طریقے سے سینسس نہیں کر سکے, مردم شماری نہیں کر سکے, وہ سارے لڑتے جھگڑتے ہیں. تو آخر میں تو یہی ڈیٹا یوز ہونا ہے نا. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ سندھ حکومت جو ہے, کیونکہ میرا تعلق کراچی سے, تو اس وقت کہتی تھی کہ ہم دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کچھ مطلب پیسے دینا چاہتے ہیں, اور ان کے پاس سندھ حکومت کے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا لیبر کا کہ وہاں پہ بے روزگار کون ہے اور روزگار کون ہے. تو جب آپ اتنی بڑی ایمرجنسی میں اسکیم لاتے ہیں اور اس میں اتنے سارے لوگوں کو, میں خود کراچی میں گواہ ہوں, جو لوگوں نے جو ہے ایس ایم ایس کیے اور جس طریقے سے ان کو پیسے ملے, یہ ماضی میں اس کی کبھی کوئی نوید نہیں ملتی. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پیسے بانٹے جاتے تھے,
کسی جگہ پہ. تو یہ اب تو بایو میٹرک ہوا, ان کا گھر ایس ایم ایس آیا, ایس ایم ایس کے بعد ان کو تاریخ دی گئی. جی ہاں, اس میں کافی جامع پروگرام تھا. ہاں, مگر اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو یعنی کچھ رقم اس میں سے بچ گئی ہے جو کہ تقسیم نہیں کی جا سکی. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اب آپ نے جس کے لیے جو رقم رکھی ہے وہ لینے نہیں آئے گا تو یہ تھوڑی ہے کہ بانٹ کے نکل آئے. جیسے دیکھ تو نہیں ہے کوئی کھانے کی کہ آ گئی ہے اور آپ نے بنائی تھی 100 لوگوں کے لیے, 80 لوگ آئے تو باقی 20 لوگوں کو جو ہے تھیلیوں میں ڈال کے دے دی کہ گھر لے جائیں. یہ تو حکومت کے وسائل ہے اور یہ تو مطلب اس کو تو سراہنا چاہیے کہ اگر جو مستحقین تھے اور وہ نہیں آئے تو حکومت نے اس کو جو ہے ضیاع نہیں کیا اور ان پیسوں کو بچا کر ابھی بھی محفوظ رکھا ہے تاکہ وہ مستقبل میں استعمال ہو جائے. تو یہ چیز تو سراہنے والی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں 2-3 چیزیں, یہ اس کا آڈٹ ہوا اور اس کی ڈیڈ لائن تھی مارچ. تو اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈی اے سی, ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی. ابھی یہ ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کے لیول پہ ہے, یعنی کہ ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی آپ سے جب رسیدیں مانگ رہا ہوتا ہے یا شواہد مانگ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں. تو وہ جب دیتے ہیں تو پھر وہ اس میں سے کچھ چیزوں کو رد کر دیتا ہے اور کچھ چیزوں میں مزید مانگتا ہے. تو وہ جو رپورٹ ہے نا یہ مرتب ہوئی. پھر اس کے بعد واپس ان اداروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جو انہوں نے آبجیکشن لگائے ہیں ان آبجیکشنز کو جسٹیفائی کریں کہ صحیح ہے غلط ہے. تو وہ جو ہے یہ پروسیجر چل رہا تھا. ابھی تو یہ جو ہے آڈیٹر جنرل جو ہے اس پہ جو ہے اس کو لے گا رپورٹ کو, پھر اسمبلی میں لے کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ فائنل چیز ہوگی. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو ماضی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں, چاہے ڈیولپمنٹ پروگرامز ہو چاہے یہ سوشل سیکٹر پروگرام ہو, ابھی تک آپ نے سنا ہے کہ اس طریقے سے رپورٹ جو ہے ویب سائٹس پہ لگی ہوں, ڈیٹیل آبجیکشنز لگے ہوں. یہ آپ کی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پہ ہے جی, لیکن جو ناقدین ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پریشر کے تحت یہ رپورٹ تیار کی گئی. دیکھیں ناقدین تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ناقدین کو پتہ ہے کہ وہ قانون جو ان کو پتہ ہے یا جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ میں اور آپ تو نہیں دیکھ رہے. یہ رپورٹ جو ہے 30 جون سے پہلے اسمبلی میں ہو چکی ہوئی, مطلب جا چکی ہوئی ہے, جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹل کمیٹیز ہیں جو وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اس کو. اور یہ رپورٹ تو جو ہے تمام آپ کو پتہ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز اور یہ ساری چیزوں میں تو بیٹھتے ہی سارے اپوزیشن آڈیٹر جنرل بھی ہے. ہاں, تو یہ جو ہے تمام کی تمام چیزیں پبلک ایک طریقے سے اسمبلی کے تھرو ہو چکی ہوئی ہیں. یا تو کوئی یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت بنائی گئی. دیکھیں آئی ایم ایف نے پیسے دیے تھے, ٹھیک, آئی ایم ایف کا حق بنتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف بھی جو ہے نا بذات خود ایک ڈونرز کی بیسس پہ چلتے ہیں. ڈونرز ان کو جو ہے مختلف ممالک ان کو دیتے ہیں, ممالک دیتے ہیں. اب وہ ڈونرز ان سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو پیسہ دیا تھا وہ کیسے خرچ ہوا. جیسے ابھی آئی ایم ایف یا ہم حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ نے کیسے خرچ کیا. اب آئی ایم ایف کی کنڈیشن یہ تھی کہ کل کو اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو اس سے پہلے ہی آپ جو ہے اس کو پبلش کر دیں. کل کو ہم سے کوئی ڈونر پوچھے گا تو ہم اس کو بتا دیں گے کہ یہ اس کی رپورٹ کارڈ لگی ہوئی ہے. اب اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ یہ بے ضابطگیاں ہوتی تو آئی ایم ایف کو آبجیکشن ہوتا اس پہ. آئی ایم ایف نے تو اپنی تسلی ظاہر کر دی ہے اس رپورٹ پہ. اچھا, انہوں نے اس کو اپروو کر دیا. اوکے, اور یہ جس تاثر کہ جی آئی ایم ایف جو ہے غیر مطمئن ہے یا ڈسسیٹسفائیڈ ہے, یہ ٹھیک نہیں. اب یہ دیکھیں میں یہی بتانا چاہ رہا تھا نا کہ جب یہ اسمبلی میں آئی اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف جون سے پہلے اور جولائی پورا وقت جو ہے ان کے ساتھ اپنے ایکسپرٹس کو لے کر آ کر تمام چیزیں, کیونکہ ان کی ایک ذمہ داری ہے نا کہ ان کو بھی پیسہ دیا کسی نے, تو وہ انہوں نے وہ کیا. اور پھر انہوں نے جیسے ابھی فار ایگزامپل اس کمرے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں, بہت زبردست کمرہ بنا ہے, لیکن اگر بی بی سی کے لوگ آئیں اس کمرے میں تو وہ کہیں گے کہ نہیں اس کمرے میں لائٹنگ اور بہتر ہو سکتی ہے, اگر کیمرے کی لوکیشن کو اس طرح نہیں اس طرح کر لیں اور بہتر ہو سکتا ہے. تو یعنی کہ وہ آپ کو جو ہے ایک ایڈوائز دیں گے کہ یار اس میں اور یہ. تو انہوں نے ایون یہاں تک جب دیکھا اس کو, پہلے تو آپ رپورٹ کا پہلا پیج پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے پہلے تو شاباشی دی کہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج کیا. اس کے بعد انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو آپ مزید اس کے سسٹمز کو بہتر کر سکتے ہیں, انٹرنل کنٹرولز کو بہتر کر سکتے ہیں,
جس میں ہم ریڈی ہیں. اگر فیوچر میں آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے تو آپ ہماری ہیلپ. مزمل صاحب کیا یہ درست ہے کہ 5 کروڑ سے زیادہ کی جو خریداری ہے اس کو نیب کے پاس رجسٹر کرنا پڑتا ہے؟ کیا یہ کوئی کنڈیشن ہے؟ دیکھیں جو اس میں شاید غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ 5 کروڑ سے اوپر کی اگر کوئی بے ضابطگی ہوگی تو نیب اس کو وہ کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے. اور میرے خیال سے جو میں نے ابھی جب یہ اداروں سے ملا تھا تو اس میں ایسی کوئی بات آئی تھی کہ 5 کروڑ سے اوپر کی جو بھی چیزیں جو دے رہے ہیں کانٹریکٹرز اور یہ وہ, تو وہ ان کا پیپرا رول میں جو وہ ہے اس کے فریم ورک کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیب ہر 5 کروڑ والے کو پکڑ لے گا. تو یہ کوئی پیپرا رولز کی ریکوائرمنٹس ہیں کافی ساری. ٹھیک ہے. اچھا, چائنا سے جو وینٹیلیٹرز لیے گئے کیا اس میں کوئی ایسی گڑبڑ ہوئی یا خدا نخواستہ کوئی بے قاعدگی ہوئی؟ آپ نے نوٹس کی اس کو؟ نوٹس کیا؟ دیکھیں میں نے تو دیکھا ہے نا, بعد میں سوالات بھی دیکھے, جوابات بھی دیکھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمیں تو چائنا نے وینٹیلیٹر دے دیے. جب شروع میں یہ معاملات ہوا تو دنیا میں جیسے ویکسین کی لڑائی ہوئی تھی, وینٹیلیٹر کی لڑائی ہو گئی تھی کہ کہاں سے وینٹیلیٹر ملے گا. تو چائنا نے ہمیں وینٹیلیٹر دے دیے اور اس میں ایک کمپنی تھی جس نے ٹائم پہ جو ہے باقی جو ہے کچھ وینٹیلیٹرز نہیں دیے تھے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تھا کہ جون تک ہمیں وینٹیلیٹرز ایک نے دینے تھے, ایک نے جولائی میں دینے تھے. جون شپمنٹ والے کے ریٹ جو ہے تھوڑے سے فرق تھے جولائی والے سے. تو وہ جو ہے ایک آبجیکشن آ گیا کہ جون اور جولائی والے کا ریٹ ایک کیوں نہیں ہے جب دینے والے ایک ہیں. ہمیشہ سے اگر ابھی آپ میں اگزامپل دیتا ہوں, پام آئل خرید لیں یا سونا خرید لیں, سونے کا ریٹ آج کا الگ ہے, 1 مہینے کا الگ ہے, 2 مہینے کا الگ ہے, 3 مہینے کا الگ ہے. تو وہ جو ہے اس کی ایک پرائسنگ تھی. تو وہ انہوں نے اس میں میرے خیال سے ان کی آبجیکشن کو وہ بھی انہوں نے نلیفائی کر دیا, ان کو بتا دیا, سیٹسفائی کر دیا تمام چیزیں. اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ 250 بستروں کے ایک آئسولیشن ہاسپٹل کی چین کی طرف سے رقم دی گئی, تعمیر کیا گیا, اور اس میں بھی کوئی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس میں یہ تھا کہ یس آپ کا اسلام آباد میں بنایا جی, اور یہ اس میں یہ تھا کہ چین نے دیا, این ڈی ایم اے نے بنایا, این ڈی ایم اے نے بنایا اور اس کے بعد تھوڑے دن آپریٹ کیا. اب این ڈی ایم اے ہیلتھ منسٹری نہیں ہے, اس کا ہیلتھ کا کام نہیں ہے. این ڈی ایم اے نے آگے جو ہے ہیلتھ منسٹری آف ہیلتھ کو کہا کہ آپ لے لیں. چین کے وینٹیلیٹرز کی بات ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اس میں وہ سیٹسفائیڈ انہوں نے کر دیا کہ یہ پرائس کا ڈفرنس جو ہے ٹائمنگ کی ڈفرنس. ایک اور بات جو میڈیا میں کہی جا رہی ہے ان پروکیورمنٹس کے حوالے سے کہ ان سپلائیز کے ادائیگیوں پر جی ایس ٹی نہیں لیا گیا, جو کہ مروجہ قوانین کی خلاف ورزی ہے. دیکھیں وہ جی ایس ٹی اس لیے جو ہے نہیں لیا گیا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں نے پوچھا ان سے کہ جو سپلائر تھے آپ کو ان کو جی ایس ٹی لگانا چاہیے تھا اور آپ کو ان سے جی ایس ٹی لینا چاہیے تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وقت جو ہے اس کو ایک قانون جو ہے, کیونکہ آیا رہا تھا کہ بہت ساری مشینروں پہ اگر آپ امپورٹ کرتے ہیں تو جی ایس ٹی ایگزمپٹڈ تھا. تو جنہوں نے یہ کیا تھا تو اگر آپ ان کو جی ایس ٹی لگاتے تو پھر واپس آپ نے ریفنڈ بھی کرنا تھا. تو یہ حکومت کی جیب میں آنا تھا اور حکومت کی جیب سے نکلنا تھا. لیکن یہ جانے اور نکلنے میں حکومت کو اس میں جو ہے کچھ شرح کا نقصان ہونا تھا. لیکن بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انہوں نے آبجیکشن لگا دیا اس پہ تو اب ہم وہ ہے سپلائر سے لے رہے ہیں. اب سپلائر کیا کہتا ہے کہ 100 روپے کی چیز ہے تو پہلے وہ 100 روپے کی دے رہا تھا اور ہم اس کو جو ہے 100 روپے ادا کر رہے تھے. پھر اب نے جب جی ایس ٹی کی کنڈیشن لگی تو اس پہ 17% ہمیں جی ایس ٹی لگانا پڑا. تو اب سپلائر نے ہمیں وہ 100 کی جگہ 117 کی, وہ قیمت بڑھا دی اس نے آٹومیٹک, اب 117 دی. اب وہ 117 دی تو جو حکومت کے ادارے تھے ان کو اس حساب سے پیمنٹ کرنی تھی اور پھر اس کی جو ایگزمپشن آ گئی تھی. تو یہ کہہ رہے تھے ایک پوری جو ہے چین تھی, تو وہ ہمیں شروع میں جو ہے نہیں پتا تھی, پھر ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اور اس میں کوئی حکومت کے جو ہے خزانے کا نہ نقصان ہوا نہ کچھ ہوا. اور جن سپلائر سے 2-3 سپلائر سے جو ہے پیسے رہ گئے وہ بہت معمولی اماؤنٹ ہے, ان کے جو ہے ابھی بھی چل رہا ہے کاروبار, وہ ہم ان کے ساتھ ان پروسیجر میں ہے, پروسیس میں ہے, وہ ہمیں پیسے واپس کر دیں گے. جی,
اس سلسلے میں یہ جو پروکیورمنٹس تھی اس کی کرونا کے حوالے سے، کووڈ-19 کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے بھی ایک نوٹس کا لیا تھا اور کچھ عرصہ وہ کیس وہاں میں چلتا رہا، اب وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. دیکھیں اگر اس پہ مزید سماعت نہیں ہو رہی اگر اور بات نہیں ہو رہی تو وہ جو ہے آئی ایم شیور کہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہوگا. اور اس میں سپریم کورٹ نے یہی بلایا تھا ان تمام لوگوں کو جی کہ یہ کس طریقے سے امور چل رہے ہیں، کس طریقے سے جو ہے چیزیں ہو رہی ہیں. اور ایک سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایمرجنسی لائک سچویشن ہوتی ہے تو انٹروینشن کرتی ہے، تو وہ آئی ایم شیور کہ وہ ہوئی تھی اور وہ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس پہ جو ہے سپریم کورٹ نے فردر پروسیڈنگ نہیں ہوئی. آرڈرز جاری کیے ہوں یا کوئی ایسی چیز کی ہو، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے اگر نہ کیا ہوتا تو کانٹیمپٹ لگ جاتا ہے، 10 ایشوز آ جاتے ہیں. ایک اور بھی اس کا اسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بعض ہسپتالوں کی طرف سے بھی پروکیورمنٹ ہوئی اور اس کا بھی انہوں نے نوٹس لیا کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، وینٹیلیٹرز کے حوالے سے یا میڈیسنز کے حوالے سے یا پی پی ایز یا دوسری چیزوں کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو چیز تھی یہ حکومت اکیلی نہیں کر سکتی تھی، یہ پوری جو ہے 23 کروڑ عوام کے لیے جو ہے آپ کو ہر جگہ پہنچنا تھا. اب کہیں پہ حکومت کا نیٹ ورک ہے، کہیں پہ نہیں ہے، کہیں پہ کیپیسٹی ایشوز ہیں، تو اس میں آبویسلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہوئی ہوں گی. اور اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں جو ہے اس کو پھر ساروں کو ایک ہی یونیفارم طریقے سے مینیج کرنا ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں جاب ہے. تو وہ آئی ایم شیور کہ جو بے قاعدگی کی بات ہے، وہ جو بے قاعدگی نہیں، وہ سارا کا سارا ڈاکومنٹیشن اور پیپر ورک کا طریقہ کار ہے. اگر 10 لوگوں نے جو ہے وہ کام کیا ہے تو 10 لوگوں میں سے اگر 2 لوگوں کے پیپر ورک جو ہے اس سٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں ہوئے تو اس کو جو ہے عدالت یہ جو ہے اس رپورٹ میں جو ہے ظاہر کر دیا گیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے قانون کے حساب سے یہ کام نہیں کیا، اس کو ریکٹیفائی کر رہے ہیں. جی لیکن یہ جو ہاسپٹلس کو آتھورائز کیا گیا کہ آپ آن یور اون یہ پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں، یہ کوئی آتھورائزیشن تھی یا انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ کر دی؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے، یہ میں نے پڑھا بھی نہیں کہیں، شاید آپ نے پڑھا ہے لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے. اور کیونکہ میں جو ملا تھا وہ این ڈی ایم اے والوں سے ملا تھا، یوٹیلیٹی سٹور والوں سے ملا تھا. تو یہ اب اگر ہیلتھ کے اندر آ رہا ہے، کس کے اندر آ رہا ہے، تو یہ میرے علم میں نہیں ہے بات. اوور آل جو یہ آڈٹ رپورٹ ہے اس پہ آپ کا کیا ویو ہے کہ یہ ریفلیکشن ہے ریالٹی کا یا اس میں کوئی کچھ چیزیں مبالغے سے کام لیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو بھی بیچتے ہیں 1000 روپے دے کر اور اس کو کہتے ہیں جا سبزی لے کر آ، یہ کسی ملازم کو بھی بیچتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ حساب لیتے ہیں تو آپ اس 1500 روپے میں بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ فرق ہے. یہ کوئی فرق ہے. تو یہ تو جو ہے یہ 200 ارب روپے سے اوپر کا پروجیکٹ تھا اور اس میں جو ہے یہ جو کارکردگی دکھائی گئی، حکومت نے اس کو اکاؤنٹس کو جو ہے آڈٹ بھی کرا دیا، پھر اس کے بعد آئی ایم ایف نے اس کو جو ہے اپروو کر دیا. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ ابھی یہ کوئی بھی اورنج ٹرین آ جائے یا کوئی ایسا کوئی سرکاری پروجیکٹ آ جائے تو اس میں جو ہے یہی آتا رہتا ہے اتنی بے ضابطگی ہیں، اتنی بے ضابطگی ہے، کبھی کسی نے اس کو ریکٹیفائی نہیں کروایا، کچھ نہیں کروایا. یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس میں بہت سارے کمپوننٹ تھے، دوائیاں بھی تھیں، جیسے آپ نے پی پی کٹس کی بات کی، ایمبولینسز بھی تھی، ہسپتال بھی تھے، آکسیجن سلنڈرز بھی تھے، بے تحاشا چیزیں تھیں. ہسپتال بھی بنائے گئے، ڈاکٹروں کو بھی پے کیا گیا، پھر بعد میں ویکسینز کا بھی عمل دخل آیا. تو اس سارے پروسیجر میں اتنا اس کو کنٹرول کر کے اس کی ڈاکومنٹیشن کے ساتھ چیزیں کرنا، دیٹ از سم تھنگ جس کو ہمیں جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا کہ یہ کوئی پیسے کھا گئے. یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ کرپشن، پوری رپورٹ پہ آپ پڑھیں کہیں، اور کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ جو ہے مس یوز ہوا ہے. وہ لکھا کہ انٹرنل کنٹرول تھوڑے سے ویک تھے، پروسیجرلی کچھ ایشوز ہیں، اس طرح کی کوئی چیزیں آئی ہیں. اور وہ بھی جیسے میں نے آپ کو بیان کیا ابھی کہ ریکٹیفیکیشن میں ہیں، کافی زیادہ انہوں نے ریکٹیفائی کر دی ہیں، اور جو رہ گئی ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس ڈی اے سی ہیئرنگ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں،
وہاں سے پھر وہ پارلیمنٹ میں اس پہ پھر جو ہے مزید ڈبیٹ ہوگی. تو اور IMF نے اس کو جو ہے آلریڈی انڈورس کر دیا. تو آپ کے خیال میں یہ جو میڈیا میں اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے یہ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو اپ کر رہے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ آؤٹ آف پروپورشن ہے, ہم نے تو لگا دی. اور اگر اتنا مسئلہ ہے, کیونکہ اپوزیشن سمجھتی ہے چیزوں کو, اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو یہ اب تک چیلنج ہو چکی ہوتا جی, اور بہت سارے لوگوں کو لائن حاضر کرا چکے ہوتے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ تو اس طرح کی چیز ہی نہیں ہے جس پہ کوئی ایشو کریٹ کیا جا سکے, صرف اس پہ جو ہے نوائز کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ آئیڈینٹیفائی وہ نہیں کر سکتے کوئی کتنا بڑا گیپ ہے, گڑبڑ ہے یا پیسے کا ضیاع ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. بہت شکریہ جناب مزمل اسلم صاحب. سامعین, آج آپ نے اس پروگرام میں وزارت خزانہ کے ترجمان جناب مزمل اسلم صاحب کی گفتگو سنی. ہم نے ان سے استفسارات کیے تھے کہ حال ہی میں جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے IMF کے حوالے سے, اور جس میں کہا گیا ہے کہ جی بڑی پیمانے پر خریداریاں کی گئیں کووڈ-19 کے حوالے سے, طبی ساز و سامان خریدا گیا, بہت سی اور سی ادویات خریدی گئی, PPEs خریدی گئے, وینٹیلیٹرز خریدے گئے, اس میں بڑے گپلے ہوئے. لیکن مزمل اسلم صاحب نے بالکل واضح کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. IMF کے حوالے سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں کوئی گپلا نہیں ہے, اور اس کو میڈیا کے بعض حصے جو ہیں, سم پارٹس آف میڈیا, وہ اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کر رہے ہیں یا مبالغے سے کام لے رہے ہیں. اس میں کوئی بے قاعدگی نہیں ہے, اور وزارت خزانہ نے اس رپورٹ کو اپنی ویب سائٹ پر لگا دیا ہے. آپ کا بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, آپ ہمارے اس شو میں تشریف لائے اور اس ایشو پہ بات کی, کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھ رہے تھے, اس لیے آپ کو زحمت دی گئی. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.